السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوتے وقت کے وظیفہ کون سا کرنا چاہیے، اذکار کون سے کرنی چاہیے؟ سونے سے پہلے جب ہم اپنے بستر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ کے سب سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق، سورۃ ناس پڑھ کے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے سارے جسم پہ ملتے تھے جہاں تک ہاتھ جائے۔ یہ عمل 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور آیت الکرسی ایک بار الگ سے پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے وہ سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح سورہ ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، اور اس کے ساتھ بسمک اموت و احیا یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور جب اٹھتے تب پڑھتے۔ تو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے پھر آ کے جلدی سونے کو پسند کرتے تھے، اور مغرب کے بعد سونا ناپسند سمجھتے تھے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، اللہ کے رسول جب سوتے اپنا یہ ہاتھ اپنی یہ گال کے نیچے رکھ کے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ اس لیے گھروں کے اندر سوتے وقت اپنی چارپائی جو ہے وہ اس حساب سے بچھانی چاہیے کہ جب آپ سوئیں دائیں کروٹ سوئیں، اپنا ہاتھ چہرے کے نیچے رکھ کے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے پھر سوئیں۔ انشاءاللہ کتنا بڑا بھی کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہے، دماغی، ذہنی، نفسیاتی، جادو کا، ویسے کوئی بیماری ہے، یا دنیاوی کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، نیند نہیں آتی، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر کے یہ دعائیں پڑھ کے سوئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن اس بندے کی دور فرمائے گا، اور اس بندے کو سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔